یہ ہے دنیا کا خطرناک اور پاورفل چوک پوائنٹ۔ اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پر راج کرنا ہے۔ اس کو بلا کرنے کا مطلب پوری دنیا کو تباہ کر دینا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے امپارٹنٹ چوک پوائنٹ ہے جہاں سے تیل اور گیس مڈل ایسٹ سے دوسرے ملکوں تک لے جایا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چوک اتنا اہم اور پاورفل ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کی 70% حصے پر سمندر ہے۔ انہیں سمندروں کے ذریعے پوری دنیا کی 80% ٹریڈ ہوتی ہے۔ ڈیلی بیسس پر 50,000 سے زیادہ سمندری جہاز ان سمندروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں اور ان سمندروں کے اندر بنے مختلف چوک پوائنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سمندروں پر قدرتی جغرافیہ حوالے سے ایسے چوک پوائنٹ بنے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائے تو پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ جاتی ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی چوک پوائنٹ اتنا اہم اور پاورفل نہیں ہے جتنا یہ چوک اہم اور ڈینجرس ہے۔ اس پاورفل چوک پوائنٹ کو سٹریٹ آف ہارموز کہا جاتا ہے۔ یہ چوک مڈل ایسٹ میں موجود ہے جو گولف آف عمان اور پرشین گولف کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے اور ان کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ اس پوائنٹ کے شمال جنوب ایران جبکہ جنوب میں عمان ہے۔ سب سے پاورفل اور تنگ راستہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے پرشین گولف، سب سے بڑی امپارٹنٹ جگہ مڈل ایسٹ اور پاورفل اکانومی کنٹری کے لیے ریڑھ کی ہڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس پرشین گولف میں پوری دنیا کی 50% تیل اور 40% گیس نکلتا ہے۔ ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات پرشین گولف میں موجود ہے۔ مڈل ایسٹ کنٹریز کی تیل کو اس تنگ چوک پوائنٹ سے گزار کر ایشیا، یورپ، امریکہ اور اس سے آگے کی اہم منڈیوں تک لے جایا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کنٹریز کی اکانومی زیادہ تر تیل پر چلتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیس قطر کے پاس ہے، یعنی قطر اس چوک سے گزار کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور ایک بڑا سورس آف ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ اس پرشین گولف میں عرب کنٹریز کی 80% تیل اس چوک سٹریٹ آف ہارموز کو کراس کر کے ایسٹ ایشیا کنٹریز کو جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں چائنا کے حوالے سے۔ چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرولیم امپورٹ کرنے والا ملک چائنا ہے۔ چائنا کی ٹوٹل پیٹرولیم کا تقریباً 45% پیٹرولیم مڈل ایسٹ سے آتا ہے، جو کہ اس تنگ چوک سٹریٹ آف ہارموز سے ہو کر آتا ہے، پھر انڈیا اوشن سے ہوتے ہوئے سٹریٹ آف ملاکا سے، پھر ساؤتھ آف چائنا سے ہو کر چائنا آتا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ یہ اپنا 100% انرجی دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتی ہے اور ان امپورٹڈ انرجی میں سے تقریباً 80% انرجی اسی تنگ چوک پوائنٹ سے ہو کر آتا ہے۔ انڈیا دنیا کا 5واں سب سے بڑی اکانومی ہے جو اپنا 70% پیٹرولیم اور 50% گیس مڈل ایسٹ سے امپورٹ کرتا ہے اور وہ بھی اس چوک سے ہو کر آتا ہے۔ اسی طرح سنگاپور، تائیوان اور جنوبی کوریا بھی مڈل ایسٹ سے پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اسی چوک سٹریٹ آف ہارموز سے گزار کر آتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں، ذرا سوچئے، اگر یہ چوک کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائے تو دنیا کی دوسری، تیسری، پانچویں اور دوسرے بڑے بڑے اکانومی والے کنٹریز بالکل کولیپس کر جائیں گے۔ ساتھ ساتھ پرشین گولف میں موجود عرب کنٹریز کا سورس اور ریونیو بھی ختم ہو جائے گی۔ ایز اے ریزلٹ پوری دنیا میں ایک زبردست اکنامک کرائسس آ جائے گا، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ اس لیے یہ چوک پوائنٹ دنیا کا خطرناک اور امپارٹنٹ چوک پوائنٹ ہے۔ اگر ہم باقی چوک پوائنٹس کی بات کریں تو ایک ایسے چوک پوائنٹ ہیں کہ اگر وہ بند ہو بھی جائے تو دوسرے راستے سے ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ راستہ لمبا، زیادہ انرجی خرچ ہوگا اور زیادہ وقت لگے گا، لیکن امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر سٹریٹ آف ہارموز بلاک ہو جائے تو کوئی اور طریقہ پرشین گولف کنٹریز کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ اور سمندری راستہ لے۔ سٹریٹ آف ہارموز مڈل ایسٹ کو ایشیا اور مڈل ایسٹ کو یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک شارٹ کٹ راستہ پرووائڈ کرتا ہے جو بحری سمندری تجارت کو کم وقت، کم خرچے میں ممکن بناتا ہے۔ اسی راستے سے لاکھوں بڑی کشتیاں مختلف ملکوں میں مال کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ ٹریڈ تیل کی ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ تیل کو ایشیا، یورپ اور امریکہ جیسے بڑے ممالک تک بھیجے جاتے ہیں۔ اگر سویز کنال بلاک ہو جائے تو یورپ، امریکہ اور
मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए एक लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है, जो कि इनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। बात करते हैं ईरान के हवाले से। ये चौक ईरान की कंट्रोल में है। ईरान को जब भी किसी से बदला लेना होता है तो इस चौक की मदद से अपने मुखालिफ मुल्कों की शिप्स को अगवा कर लेता है। अमेरिका और इनके इत्तेहादियों से ईरान को जब भी कोई बदला लेना होता है, इन्हें तंग करता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाइयाँ अक्सर इसी वजह से होती हैं। दूसरी वजह न्यूक्लियर हथियारें अमेरिका के मना करने के बावजूद भी बना रहा है। इसकी वजह से अमेरिका ने लातादाद पाबंदियाँ ईरान पर लगा दी हैं, लेकिन ईरान फिर भी अमेरिका के सामने डट के खड़ा है। ईरान ने कई मरतबा इस चौक को बंद करने की धमकियाँ भी दी है, जो कि नामुमकिन काम है। इससे ईरान को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान की 80% इकानमी तेल से चलता है। साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज ये कभी नहीं होने देंगे। अमेरिका और ईरान तनाज़ात आलमी मैशत और अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों में फ़ौजी अड्डे हैं, जहां से अमेरिका अपनी इत्तेहादियों की इस चौक पॉइंट से गुजरती कश्तियों की हिफाजत करता है। रास्ते को महफूज बनाने के लिए और ईरान की हरकतों से निपटने के लिए इन समुद्रों में गश्त करता रहता है।